نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اصلاحی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اصلاحی جو ویڈیوز ہیں ان کا ایک پوری ہماری سیریز ہے اور ان کے اوپر ہمارا کافی سارا کام ہے۔ آج اس سلسلے کی ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں کہ بہت ساری عاملین کی شکایات آتی ہیں اور ہمارے علاقے کے بہت سارے مشائخ کرام کی شکایت آتی ہے کہ ان کی نظر میں حیا نہیں ہے۔ تو آج کی جو اصلاحی بات ہے وہ ہم حیا کے اوپر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی ایک دو شارٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں پہلے میرے چینل کے اوپر، لیکن آج تفصیلی بات کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ میرے پاس حدیث مبارکہ کی ایک مسند کتاب پڑھی ہے جس سے میں احادیث کے حوالے پڑھ کے آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلی حدیث کا جو ذکر ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دے، اسے رہنے دے۔ کیوں؟ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کو حیا کی تلقین کیوں کرتے ہو؟ اس کو وراثت میں، یعنی ایمان جس طرح اس نے ملا، ایک ہوتی ہے وراثت باپ کی طرف سے، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو چیز ملی ہے وہ ہمارے اسلام کی وراثت ہے میرے ذہن کے مطابق۔ تو اس کو تو ایمان کے ساتھ ہی اللہ رب الکریم نے حیا کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس کو کیوں نصیحت کرتا ہے؟ تو آگے بات ہے، جو آگے الفاظ ہیں، یعنی کچھ آگے مزید الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں کہ وان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر متفق علیہ۔ وفی روایت مسلم الحیاء خیر کلہ او قال الحیاء کلہ خیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا بھلائی کو ہی لاتا ہے۔ یہ متفق علیہ، مطلب یہ بخاری اور مسلم دونوں میں اس کی روایت موجود ہے۔ اور دوسری جگہ مسلم شریف میں روایت ہے حیا بھلائی ہے، یا یہ فرمایا حیا ساری بھلائی ہے۔ تو اس چیز سے کیا ثابت ہوتا ہے ہمیں کہ بھلائی اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو وہ حیا کے اندر ہے، اس کے علاوہ خیر نہیں مل سکتی۔ اب دوسری آگے چلتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، یعنی 70 حصے ہیں، اس سے مزید علاوہ اور بھی کچھ حصے ہیں۔ ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ وہ چیز کو راستے سے دور کرنا ہے جو کہ تکلیف دہ ہو، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، اور کم تر ہے کہ کسی راستے سے کانٹے یا کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اور پھر فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، آگے ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں بیٹھنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اتنی شرمیلی تھی، اور آگے فرمایا جب کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو اس کا اثر ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے۔ اس چیز سے کیا ہے کہ حیا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملے، ہماری آنکھ میں، ہمارے سینوں میں حیا ہونی چاہیے۔ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، مکمل کہاں سے ہو جائے گا؟ آگے چلتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ حقیقت حیا ایک استعداد ہے جو آدمی کو برے کام کے چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے اور حقدار کے حق کی ادائیگی میں سستی سے منع کرتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے کے بعد جو درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں، اور اللہ ہی زیادہ علم والا ہے۔ عزیز دوستو، میرے خیال میں اس چیز کو اگر ہم غور و فکر کیا جائے تو یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری نظریں کیسی ہیں، ہمارے سینوں میں حیا ہے کہ نہیں، ہماری آنکھوں میں شرم ہے کہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ اگر عورتیں پردہ کریں نہ کریں، ہم اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، ان کو پردہ کی جو تلقین ہے وہ ایک الگ بات ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں پردہ نہ کریں، عورتوں کے لیے پردہ بڑا افضل ہے، لازم و ملزوم ہے، یہ فرض ہے عورتوں کے اوپر، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نظر میں حیا پیدا کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہماری نظر کے اندر اگر حیا ہوگا تو سب چیزیں ہمیں اچھی نظر آئیں گی، ہم ایمان والے ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، اگر ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے تو ہم دوسرے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔